ریڈ زون ود ساجد اسحاق۔ جی السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، اب جانتے ہیں کہ ہم نے ایک آواز بلند کی کہ چرچ آف پاکستان میں، پریسبیٹیرین چرچ میں irregularities ہو رہی ہیں، مگر کچھ ایسا لگا کہ جیسے کہ بہت ساری ہلچل مچ گئی چرچ لیڈرشپ کے درمیان۔ آج اسی سلسلہ میں ہم آپ کے سامنے پروگرام رکھ رہے ہیں کہ جو بشپ صاحبان ہیں، کیا یہ ایز پر دا بک بشپ بنے ہیں۔ سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے بشپ ہیمفری پیٹر صاحب کی، جو کہ پشاور ڈائسس سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم بات کریں گے کیونکہ یہ ماڈریٹر بھی ہیں، زیادہ ذمہ دار ہیں، ہم سب سے پہلے ان کی اس لیے کریں گے بات کیونکہ انہوں نے ایک پروگرام میں اس چیز کو کلیم کیا کہ سارے بشپ صاحبان جو ہے ایز پر دا بک بنے ہیں۔ You have to convey this to the people کہ یہ غلط بات کرتے ہیں کہ یہ ایز پر بکس، سارے ایز پر بکس بنے ہیں۔ اگر ایز پر بکس نہ ہو تو انٹرنیشنل ریکگنیشن کبھی بھی نہیں ہوتی کسی چرچ کی۔ تو ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بشپ ہیمفری پیٹرز کے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں منٹس بھی، جو کہ 2009 کے منٹس ہیں۔ اس میں آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آبجیکشن ریز کیا گیا ہے اس وقت کے جناب بشپ جان الیگزینڈر ملک صاحب کی طرف سے، جو کہ کافی 30 سال کے لگ بھگ ناظرین بشپ کے عہدے پر فائز رہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بی پیراگراف جو ہے اس میں لکھتے ہیں بشپ الیگزینڈر جان ملک said that there were constitution irregularities. تھینک یو بشپ ملک صاحب، آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا۔ in the ordination of Reverend Humphrey Peters and therefore the nomination was not fulfilling the qualification of a candidate. تو ناظرین، اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کلیئرلی مینشن کیا گیا منٹس میں کہ جناب ہیمفری پیٹر صاحب کوالیفائی نہیں کرتے بشپ کے الیکشن کے لیے، اور یہاں پر بشپ ملک نے اس کو منٹ کروایا۔ ہم ایک چیز تو اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ بشپ ملک نے irregularities کو منٹ کروایا، اور ہم اس کے لیے شکرگزار ہیں کہ آپ نے 2009 میں آئیڈینٹیفائی کر کے بتایا کہ irregularities ہو رہی ہیں، مگر بشپ صاحب اس کو ابھی تک ڈینائی کر رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلے، بشپ صاحب نے 6 سال سرو بھی نہیں کیا کسی ڈائسس میں، اور آج ماشاءاللہ سے وہ ماڈریٹر بھی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ایک لیٹر پروڈیوس کیا گیا ناظرین، جو کہ انگلستان بھیجا گیا کہ بشپ صاحب، ابھی جو بشپ صاحب ہیں ہیمفری پیٹر صاحب، ان کی جان کو خطرہ ہے کچھ امتیازی قوانین کی وجہ سے، تو ان کو وہاں پر پناہ دی جائے۔ حیرت کی بات ہے، جب وہ خطرہ ان کو یہاں پہ تھا، واپس آئے بشپ بنے تو سارے خطرے ختم ہو گئے ناظرین۔ تو آپ نے دیکھا کہ پہلی جو چیز ہم نے آپ کے سامنے رکھی، irregularities، بیس ہی کمزور ہے، بیس ہی خراب ہے، کہ جس پہ ہم نے تکیہ کرنا ہے بشپس کا، جس پہ ہم نے کہنا ہے کہ اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، وہ بشپ ہی 2 نمبری کے ساتھ الیکشن لڑ کے بشپ بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو حالت ہوتی ہے مینجمنٹ کی، جو حالت ہوتی ہے چرچ کی پراپرٹیز کی، اور جس طرح سے ان کی ویلتھ بڑھتی ہے ناظرین، وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اور اب آپ کو لے کے چلتے ہیں جناب عزت مآب جناب بشپ آزاد مارشل صاحب کے پاس، جو کہ کہتے ہیں کہ میں گلف کا بھی بشپ ہوں، میں ایران کا بھی بشپ ہوں، اور پھر کنٹیسٹ کرتے ہیں رائیون ڈائسس کی، ڈائسس کے بشپ بننے کے لیے۔ اور ہم نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا تھا اور اب بھی رکھ رہے ناظرین، آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں وہ لیٹر جس میں انہوں نے کلیئرلی لکھا ہے کہ میں ابھی بشپ ہوں۔ تو ناظرین، آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے لکھا، وہاں کے جو ان کے سینئر بشپ ہیں ایران کے، ان کنٹینیوشن آف آور کانورسیشن ایٹ آر میٹنگ in October 2015 at your Dyson office, in which I shared with you that one of the dioceses of the Church of Pakistan has asked
to nominate me to be a coadjutor bishop before the diocese retires. However, as per the rules of elections in the Church of Pakistan, I am required to submit my resignation from my diocese in case I am elected. आगे लिखते हैं, in order to meet the requirement of the Constitution of the Church of Pakistan, I submit my resignation in case I am elected coadjutor bishop in the diocese of Raivan Church of Pakistan. आगे नाज़रीन वो जवाब में लिखते हैं कि Dear Bishop Azad, greetings in the name of our Lord Jesus Christ. In response to your letter in which you requested to resign as Bishop of Iran, I would like to inform you that the province will accept your resignation in case you are elected as coadjutor bishop in the diocese of Raivan. तो यहाँ पे नाज़रीन एक बंदर बांट हो रही है और बिशप साहब कहते हैं कि मैं अगर इलेक्ट हो गया तो फिर मैं रिज़ाइन करूँगा, जबकि नाज़रीन किसी डायसिस के इलेक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि वो दूसरी जगह का बिशप ना हो। वो यहाँ के किसी चर्च में उन्होंने सर्व भी नहीं किया एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राइवन डायसिस, और फिर वो बिशप थे नाज़रीन वहाँ के गल्फ़ के, और फिर भी वो कंटेस्ट करते इलेक्शन का। इससे ज़्यादा खुला तहज़ाद क्या हो सकता है। अब इनकी ज़मीरों को अगर नहीं जगा सकते ये लोग, जब ये अपने गिरबान में नहीं देखते और दूसरे के गिरबान में झांक रहे होते हैं, अपना शतीर नहीं नज़र आ रहा, दूसरे का तिनका नज़र आ रहा है इनको, तो ये हैं हमारे रहनुमा, ये है मजहबी लबादा पहन के जो पीछे छुपे हुए हैं। ये वो है जिनकी हमने सफ़ेदी फुरी हुई कब्रों को खोदना शुरू किया तो स्मेल आ रही है। इसके साथ आप चलें, सियालकोट डायसिस के बिशप जनाब इज़्ज़त माब एलवन साहब 2 बीवियों के मालिक हैं, और फिर वो कहते हैं कि मैं तो तलाक का जो मसला है जो बिब्लिकल नहीं है, भाई खुदा ने कलाम में लिख दिया है कि खुदा का जो खादम है वो एक बीवी का शोहर हो, उसमें लिख दिया गया है, और आप ऐसे लोगों को इलेक्शन में खड़ा कर दिया। मैं सिर्फ बाइबल की चीज़ कोट कर दूं, सॉरी मैं बाइबल लाना पड़ेगी कि उसमें लिखा हुआ है कि तलाक को गलत समझा गया, ठीक है ना, और खादम का एक बीवी का होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे डाइवोर्स को मना किया गया, तलाक को मना किया गया, कम से कम किया गया। चर्च की जो शादी है वो सिर्फ बाइबल की नहीं होती, इसमें स्टेट का बहुत ज़्यादा दखल है, दोनों के साथ होती है। इसका मतलब है कि 1862 में डाइवोर्स का एक्ट था जी, कि डाइवोर्स हो सकती है जी, यही आप कह रहे हैं जी। उसमें चर्च का जिक्र नहीं है, मसीहों की शादी का एक्ट है। और फिर आप कहते हैं कि खरीदो फरोख्त नहीं होती, कल्टस तक गाड़ियां दी गई, ब्रीफ केस में आपने वहां पर होटल 1 में जाकर पैसे तकसीम किए। अब क्या बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर खरीदो फरोख्त नहीं होती। बस ये मैं क्या बताऊँ आपको, जो चर्च ऑफ पाकिस्तान में कभी कभी ये जो हमारे वोटर्स हैं वो बिक जाते हैं, ठीक है, बिक जाते हैं। तो बिशप साहब तो हेम्फ्री साहब कहते हैं कि यहाँ पैसा चलता है। नहीं, ये बिल्कुल बिक जाता है। कहता है वोट भी बिकते हैं, वोट भी बिकते हैं। तो खरीदे कोई वोट? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने खरीदे कोई वोट? देखिए, अगर आप इस तरह की बातें मुझसे कहेंगे नहीं, वैसे पूछ तो रहे हैं। शायद हम पूरी तरह से सच ना बता सकें। सही, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरा वो नहीं है, जिन लोगों के साथ हमने बात की है उनकी भी बात है। तो ये बड़ा उसमें और वाकई आप ठीक कहते हैं, वोट बिकते हैं। ये वोट बिकते हैं जी, बिल्कुल। सियालकोट के होटल 1 में आपने ब्रीफ के एक्सचेंज किए, और आपने तीसरी यहाँ पे हम देखते हैं इरेगुलरिटीज चर्च के बिशप की इलेक्शन में, और फिर कहते हैं सब ठीक है। नाज़रीन आगे चलते हैं कराची में। कराची के आप देखते हैं बिशप सादिक डैनियल, उनका तो नाम ही सादिक है। तो नाज़रीन वहाँ पे जब इलेक्शन होता है उस वक्त बिशप मलिक साहब भी थे, बिशप अजराया भी थे, और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे काउंटिंग जो होती है उसमें इन्होंने रद्दोबदल कर दिया, जबकि वहाँ पे नाज़रीन बिशप इजाज अनायत जो थे उन्होंने पहले काउंटिंग उनके हक में आई और वो जीते। मगर बाद में क्या हुआ ये खुदा बेहतर जानते हैं या ये बिशप बेहतर जानते हैं
کہ انہوں نے پھر سے کاؤنٹنگ کر کے دوسرے صادق ڈینیل صاحب کو بشپ نامنیٹ کر دیا، اور اس کے بعد جب بشپ نامنیٹ، آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں بشپ ایک کمپاؤنڈ میں رہتے ہیں، سٹے آرڈرز لگے ہوئے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے ناظرین کہ اگر یہ بشپ آئے تو ان کے بعد جو ہم سکینڈلز دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ کسی چرچ لیڈر کے سائنس نظر آتے ہیں ہمیں؟ کہتے ہیں کہ جو ہے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. یہ میں نے نہیں کہا، کلام میں لکھے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. کیا پھل ہیں آپ کے؟ کیوں گمراہ کر رہے ہیں کرسچن کمیونٹی کو؟ کیوں ان کو توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں؟ خدا کے لیے، خدا کی لاٹھی سے ڈریں. سب کچھ یہاں رہ جانا ہے، کچھ نہیں ساتھ جانا. اپنی ساتھ عزت تو لے کے جائیں، اعمال تو ٹھیک کریں. اور ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ پوری پوری سٹیٹ کے مالک ہیں یہ لوگ، پوری پوری سٹیٹ کے مالک ہیں، اور پھر بات کرتے ہیں کہ ہم خدا کے خادم ہیں. ان کی گردنوں میں سریا آیا ہوا ہے ناظرین. یہ سریا نکالنا ہے. جب تک سریا نہیں نکلے گا نیچے نہیں دیکھ سکتے، نہ لیفٹ دیکھ سکتے نہ رائٹ دیکھ سکتے ہیں. یہ اپنے سے نیچے نہیں نظر آتے، ان کو اوپر دیکھ سکتے ہیں جب سریا ہوتا ہے گردن میں. تو یہ سریے نکالنے، خدا کے خادم بنے، آپ لوگ ایکسیسیبل بنے. آپ کو ملنے کے لیے لوگ ترس جاتے ہیں، اور آپ ہے کہ آپ لارڈز بنے ہوئے ہیں. تو ناظرین ہم اور بھی لے کے آئیں گے ان کے بارے میں مواد. تب تک کے لیے اجازت دیجیے ناظرین. پاکستان زندہ باد.